أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو، دل کی بیماریوں اور گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ بدگمانی کرنا ہے۔ ہم مسلمان اللہ رب العزت کی شریعت اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ ہم اس میں منمانی کرتے ہیں اپنی طرف سے کسی بات کی زیادتی کر کے، نہ ہم کمی کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں برا ہونے کا خیال رکھنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات کسی آدمی کو کچھ کرتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہ ایسا ہے، اور دل میں اس بات کو بٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ جب تک کوئی حقیقی ثبوت دلیل موجود نہ ہو کسی کو برا سمجھنے کا گناہ ہم پر آتا ہے، اور جب تک ہم اس کو برا سمجھتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم گناہگار کہلائیں۔ بزرگان محترم، کسی کا کیا مقام اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے، سامنے ایک بوتل رکھی ہوئی ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکا اور لڑکی سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ میں ملوث ہو جائیں، اور سامنے بوتل بھی رکھی ہوئی ہے، گویا کہ اس میں شراب ہے، اور یہ لوگ رات کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب گئے اور ان سے کہا تم نے اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تم اللہ سے ڈرو، ایسا گناہ نہ کرو جس کا وبال تمہیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اٹھانا پڑے۔ اس لڑکے نے کہا حضرت یہ میری بہن ہے اور سگی بہن ہے، ہم دونوں روزہ دار ہیں، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، سامنے جو بوتل رکھی ہوئی ہے اس میں پانی ہے تاکہ ہم لوگ روزہ افطار کر سکیں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، دل میں کسی بات کو رکھ لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ بسا اوقات اللہ کے یہاں وہ آدمی مردود ہوتا ہے جو کسی کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے کہ اکثر لوگ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی سوچ سمجھ کر دل میں رکھ لیتے ہیں اور اسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جس کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہو تو اسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کم سے کم تحقیق تو کر لی جائے کہ کیا معاملہ ہے، بات کھل کر سامنے آ جائے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس کام کاج کرنے کے بعد رات میں گھر پہنچا، دیکھا کہ کوئی مرد ہے جو پلنگ کے نیچے سویا ہوا، بیوی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے
اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اور دونوں جو ہے گہری نیند میں ہے، اور یہ جو نیچے مرد ہے یہ چھپنے کی کوشش میں نیچے سویا ہوا ہے، تو اس نے باہر سے بڑا سا پتھر لایا اور اس مرد کو چارپائی کے نیچے سے کھینچا اور اس کے سر پر بڑا سا پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر کچلا گیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ بیوی ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی یہ تم نے کیا غضب کر دیا، یہ تمہارا بیٹا تھا جو بہت سالوں بعد کام سے اپنے گھر واپس آیا۔ ماں سے بات کرتے ہوئے وہ گہری نیند یہیں پر سو گیا، ماں سے باتیں کرتا رہا، تم نے اس بات کا خیال تک نہ کیا کہ دیکھ تو لوں کہ کون ہے۔ اس طرح آدمی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی گمان کر لیتا ہے، خواہ مخواہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ نہ ہمیں کسی کو اچھا سمجھ کر جنتی اور فرشتہ سمجھ کر دھوکہ کھانے کی ضرورت ہے، سب کا مقام اللہ کے یہاں ہے اور اللہ جانتے ہیں کس کا کیا مقام۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے بھی کوئی آدمی دیکھ لے تو کوئی تعبیر کرے کہ کوئی مجبوری ہوگی، کوئی بات ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کسی کو برا کہنے کی 99 وجوہات ہوں، اور لیکن اس میں اگر ایک اچھائی ہو تو اس ایک اچھائی کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ 99 برائیاں۔ اب اگر آپ کہیں کہ حضرت اگر ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے تب بھی اس کو برا نہ سمجھیں تو یہ کیا بات ہے؟ تو بات اصل میں یہی ہے کہ آدمی کو سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور اس کی تحقیق کرنی ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آنکھوں دیکھی چیز کا بھی فیصلہ اگر کرتا ہے، اگر وہ غلط ثابت ہو گئی تو کل قیامت کے دن اس کو سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ تھے جن کا نام سلطان مراد، خلافت عثمانیہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیں سلطان مراد۔ سلطان مراد اول دوم یعنی پہلے دوسرے پوتے پڑپوتے۔ بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ رات میں بھیس بدل کر وہ چکر لگایا کرتا، رعایا کی دیکھا کرتا کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک رات گزرا تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے شہر کے باہر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور کوئی آدمی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ اس کی کسی کو فکر لگی ہے، بڑا برا آدمی ہے، بڑا بدترین انسان۔ تو سب لوگوں سے تحقیق کی تو سب نے یہی کہا کہ بہت برا انسان ہے، یہ شرابی بھی ہے اور زناکار بھی ہے۔ تو بادشاہ نے جو بیس بدل کر آیا ہوا تھا پہلے اپنے لوگوں سے تحقیق کرانے کے لیے اس کے گھر پہنچے اور بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا عمل ہے، اس کا کیا معاملہ ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا انسان تھا، بدترین آدمی تھا، زناکار اور شرابی تھا، اور کوئی آدمی اس کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بیوی نے کہا میرا شوہر بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری جنازے کی نماز میں وقت کا بادشاہ بھی آئے گا اور بڑے بڑے وقت کے علماء اور بزرگان دین بھی آئے گا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ اس کی لاش تو سڑک کے کنارے پڑی ہوئی ہے،
کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں اور کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں بڑے علماء اور بادشاہ تک اس میں موجود ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ شرابی تھا، روزانہ شراب لایا کرتا تھا، اور یہ زانی تھا، روزانہ کوٹھوں پر جایا کرتا تھا، زانیہ عورتوں سے ملا کرتا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر عورت نے کہا سچ ہے کہ یہ شراب لایا کرتا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ کوٹھوں پر جایا کرتا تھا بری عورتوں کے پاس۔ بادشاہ نے کہا بھی تو کیسی عورت ہے یہ جو کہہ رہی ہے کہ بڑا نیک تھا اور متقی پرہیزگار تھا؟ عورت نے کہا بادشاہ جہاں بنا یہ مزدوری کیا کرتا تھا اور کچھ پیسوں سے شراب کی بوتل خرید کر لا کر وہ اپنے استنجا خانے میں اس کو بہا دیتا اور اس شراب کو ضائع کر دیتا، اور یہ کہتا کہ میں نے کسی مسلمان کو ایک بوتل شراب پینے سے آج بچا لیا۔ اگر وہ شراب کی بوتل فروخت ہوتی تو کوئی پیتا اور گناہگار ہوتا، تو میں نے اس شراب کو لے کر خرید کر پھینک دیا تاکہ کوئی آدمی گناہگار ہونے سے بچ جائے، گویا کہ میں نے ایک مسلمان کو شراب پینے سے بچا دیا۔ تو دوسری بات کا کیا مطلب ہے کہ عورتوں کی کوٹھوں پر جایا کرتا تھا؟ اس عورت نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ یہ مرد اپنے حلال کمائی سے کچھ پیسے لے کر جاتا، اس عورت سے کہتا یہ پیسے تمہارے ہیں، تمہیں آج کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، اور آج کے دن تمہیں دروازہ اپنا بند رکھنا ہے، کسی گناہ میں آج تم کو ملوث ہونا ہے۔ اور گھر آ کر کہتا کہ میں نے ایک عورت کو گناہ کرنے سے بچا لیا، اس کو اجرت دے دی اور گناہ کرنے سے اس کو بچا لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار قطار رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا ہاں تیرے شوہر نے سچ کہا ہے، میں بھیس بدل کر آیا ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں سارے شہر کے علماء کو اور بڑے بزرگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کریں۔ اور کسی آدمی کا کوئی عمل ظاہری طور پر دیکھ کر یہ گمان کر لینا کہ یہ برا آدمی ہے، جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہو، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو برا سمجھنا ہم معاشرے میں گناہ نہیں سمجھتے، جس کے بارے میں کچھ سن لیا تو دل میں بات بیٹھ گئی اور اس کو برا ہی سمجھتے رہے، حالانکہ اس سے نہ پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہارا یہ عمل تھا یا نہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جج ہو جاتے ہیں اور اپنے بارے میں بہترین وکیل بن جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں کہا جائے کہ تمہارا یہ عمل ہے تو 10 طرح کا عذر اور وجوہات پیش کریں گے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا، اس وجہ سے کیا۔ تو گویا کہ آدمی اپنے بارے میں بہترین وکیل ہے اور دوسروں کے بارے میں بہترین جج ہے جو آن دا اسپاٹ فیصلہ کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے بارے میں گمان اور فیصلہ اپنے بارے میں کرے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں وکالت کرے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے کوئی بات ہو جس کی وجہ سے اس کو یہ کام کرنا ہو۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ بدترین گناہوں میں سے ہے۔ جس طرح کینہ حسد ہے، اور جس طرح غصہ بیجا غصہ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جیسے شراب پینا گناہ ہے، اسی طرح بالکل بدگمانی کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ یہی بتلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض مرتبہ گمان کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم جنت کا فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں، نہ ہم جو ہے جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے،
اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں۔ جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے، ہم کو حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا یا برا سمجھیں۔ بہت زیادہ اچھا سمجھ کر اس کے دھوکے میں بھی آنا نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت نے ہم کو جتنی عقل سمجھ دی ہے، اگر وہ سنت اور شریعت کے مطابق چلتا ہے اس کی اتباع کریں، جیسے بزرگان دین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، بڑے دین کے خلاف کوئی بات ہو تو ان سے پوچھ لیا جائے۔ بعض مرتبہ کسی ایک آدمی کے کام سے ساری برادری کو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ جب اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا بہت مہنگا پڑ جائے، بہت مہنگا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے، ایک صحابی سامنے سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بارے میں برا خیال کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن میں جو بات شک آ سکتی تھی اس کو کلیئر کر دیا۔ تو آدمی کو چاہیے تہمت کی جگہوں سے بھی بچے، تہمت کی جگہوں سے بھی بچے، ایسی جگہ نہ رہے جہاں اس پر تہمت ہو سکتی ہو۔ ایک مومن مسلمان کا یہ شعار ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارا۔ بعض مرتبہ ہم بڑا نیک سمجھ جاتے ہیں، کسی کو تہجد گزار سمجھتے ہیں اور بہت اچھا گمان رکھ لیتے ہیں۔ جب کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ دھوکہ دہی کر دیتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے تو سارا دماغ میں بزرگ پنا جو تھا وہ ایک دم دھڑام سے گر جاتا ہے، ارے یہ تو ایسا نکلا۔ تو اس لیے اعتدال رکھیں، نہ کسی کو بہت بڑا ولی اللہ کا ولی سمجھ کر اس کے پیچھے جا کر جو ہے دھوکے میں آ جائیں، نہ کسی ادنا سے مسلمان کو گناہ گار سمجھ کر گناہ میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا وہیکل چلانے والوں کا خبر بتا رہے ہیں یہ کہ اسٹوڈنٹ لوگ بائک چلاتے ہیں، اسٹنٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام کرنا جس سے جان کو خطرہ ہو تو سوسائڈ کرنے کا گناہ مسلمان کو ہو، خودکشی کا گناہ ہوگا، ایسا کوئی خطرہ مول لینا جس سے آدمی کو نقصان پہنچتا ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ عید الفطر کے مسائل میں نے چند آپ کے سامنے بیان کیے اور اس کا طریقہ اور سنتیں بہت ساری آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر کسی آدمی کی عید کی نماز کی تکبیرات چھوٹ جائیں تو کیا کریں؟ ایسے وقت میں پہنچا کہ تکبیرات ہو گئی ہیں، میں نے بتلایا پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے ہاتھ باندھ لیا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ فرض ہے ہر نماز میں پہلی تکبیر، اور اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی پہلی تکبیر پر بھی ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور چوتھی میں بھی ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آیا کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو پہلے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دے، تیسری مرتبہ پھر باندھ لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس آدمی کی جماعت میں شمولیت یعنی ایسے وقت پہ وہ شامل ہوا کہ قرات شروع ہو چکی ہے، تکبیرات چھوٹ گئے ہیں، تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک چھوڑ دے، پھر تیسری میں بھی چھوڑ دے، اور چوتھی میں پھر ہاتھ باندھ کر قرات کو سنے۔ اب اگر ایسے وقت میں آیا کہ امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے ہیں
تو دیکھے کہ میں تکبیرات 4 کہہ کر رکوع میں شامل ہو سکتا ہوں، اتنا وقت رکوع میں امام صاحب کے ساتھ میرا مل جائے گا۔ اگر گمان ہے تو تب بھی کیا کرے، چاروں تکبیر ایک بار ہاتھ باندھے، پھر 3 تکبیر کہہ کر چوتھی تکبیر میں کیا کرے، رکوع میں چلا جائے۔ اگر یہ گمان ہو کہ رکوع سے اٹھ جائیں گے اور میری رکعت چلی جائے گی تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور رکوع میں چلے جائے۔ رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بجائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں کہہ۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے، رکوع کے بعد میں اگر کوئی آ رہا ہے، تیار ہو کر سب جلد وقت پر پہنچتے ہیں، وہ تو معمول ہے۔ اگر کوئی آدمی اور زیادہ پہلے پہنچ گیا، اور زیادہ پہلے پہنچ گیا کہ ایک رکعت پوری ہو گئی تو اب کیا کریں؟ ایک آدمی میرے کہہ رہا تھا حضرت تم مغرب کی نماز بہت جلدی سلام کرتا رہتے ہو، بولا تمہیں پہلے میسج کر ڈالتے تو میں بیٹھے رہتا جب تک کہ تمہارے آنے کی خبر مجھے نہیں ہوتی، میں سلام پہلے ہی اگر آپ تمہیں میسج کر دیتے تو کیا کرتا میں